بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ: اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ تفسیر: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور آدمی برائی کی دعا کر دیتا ہے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں آیت کا خلاصہ ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے، جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، تو یہ انسان کی جلد بازی ہے اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ بد دعا کرنے سے بچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے کہ نامعلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً مائیں بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، مثلاً تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے، تجھے کیڑے پڑیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملوں سے احتراز لازم ہے، یعنی بچنا چاہیے۔ جلد بازی کی مذمت۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے کاموں میں نامطلوب جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جیسے وضو کرنے میں، نماز ادا کرنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، روزہ افطار کرنے میں، تراویح ادا کرنے میں، قربانی کرنے میں، ذبح کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں، ارکان حج ادا کرنے میں، دعا کی قبولیت میں، بد دعا کرنے میں، کسی کو گنہگار قرار دینے میں، کسی کے خلاف بدگمانی کرنے میں، دنیا طلب کرنے میں، نہ ملنے پر شکوہ کرنے میں، رائے قائم کرنے میں، کسی سے جھگڑا مول لینے میں، کسی پر غصہ نافذ کرنے میں، کسی کے خلاف یا کسی سے کام سے متعلق فیصلہ کرنے میں، گاڑی چلانے میں، گاڑی سے اترنے یا چڑھنے اور روڈ پار کرنے وغیرہ۔ بے شمار دینی اور دنیاوی امور میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبادات ہی ضائع ہو جاتی ہیں اور کبھی وہ دنیاوی معاملات میں بھی شدید نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یاد رہے بعض کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی مذموم نہیں بلکہ شریعت کو مطلوب ہے، جیسے قضا نماز اور نماز جنازہ ادا کرنے میں، قرض کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی وغیرہ کرنے میں جلدی کرنا۔ اچھی اور بری جلدی میں فرق واضح ہے جسے ہر انسان موقع محل کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ یہ تھا قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جس میں بتایا گیا کہ آدمی بہت ہی جلد باز ہے، لیکن بعض کام ایسے بھی ہیں جس میں جلدی شریعت کو مطلوب ہے۔ اب یہاں ہم ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت سفین بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ اور خطرناک کون سی چیز قرار دیتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس پکڑ کر ارشاد فرمایا یہ ہے شرع۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان انسان کے تمام اعضاء میں سے خطرناک اور نقصان دہ حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی آفات سے محفوظ فرمائے۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ روزے میں خود بخود کتنی ہی یعنی الٹی وومٹنگ ہو جائے تو
خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو معلوم ہوا کہ وومیٹنگ یعنی الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ خود بخود آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔